نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون له فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہمیں کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نوت یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما بھائی بہت توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں لمبی گفتگو کرنے کی نہ عادت ہے نہ مزاج ہے نہ حالات اور وقت ہے بس آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنی دیر سنیں محتاجوں کی طرح میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں کیا پتہ اللہ کو آپ کی صدا پہ رحم آ جائے اور آپ میری بات آپ کے دلوں میں اتر جائے جو لڑکے ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے میں کہوں گا بیٹا آ جاؤ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اگر آپ کو اپنا مقدر جگمگانا ہے آج کی رات کو شب برات بنانا ہے اپنی مغفرت کا فیصلہ کروانا ہے اور آپ کو اگر اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونا ہے ایک بار نہیں 1000 بار اگر غرض کہے تو آ جاؤ میں آیا ہوں چلا جاؤں گا جو عالم آئے گا گفتگو کر کے اپنا راستہ لے لے گا اللہ کا دین ہے باقی رہے گا بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا یہ آفتاب فقط رات چھوڑ جائے گا وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا عجیب ترتیب ہے
یہ بچے جلسہ سنیں گے، کس نے ان کو آگے بٹھایا؟ یہ سارا نظام خراب کر رہے ہیں، ان کا جلسہ الگ ہی ہو رہا ہے۔ بیٹا ابا کو بھیجتے، آپ کا کام یہاں نہیں تھا، اب بھی وقت ہے، اگر چاہو تو اٹھ سکتے ہو۔ ابا کو یہاں آنے میں اگر کوئی شرم اور عار ہے تو ان سے کہو کہ آپ کا قدم آخرت کی طرف اٹھ رہا ہے، آپ تو ابھی بچے ہو جن کو جانا ہے اللہ کے پاس، ان کے لیے ضروری ہے کہ تیاری کریں۔ اب اگر کوئی، یہاں کے بچے بہت اچھے ہیں، میں نے بڑی تعریف سنی تھی آپ کی، اب اگر آپ اس طرح سے شور مچائیں گے تو میں خیال بدل دوں گا اور کہوں گا بچے اچھے نہیں ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ آپ توجہ سے میری بات سنو تاکہ اللہ پاک آپ کو اس قوم کا صلاح الدین ایوبی بنا دے، بڑا آدمی بنا دے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا شان نزول مفسرین جو بیان کرتے ہیں، شان نزول سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود ہے، اچانک دو لوگ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی یہودی ہے اور دوسرا آدمی منافق ہے، بظاہر مسلمان ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا دروازہ کھٹکھٹایا، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب باہر نکل کر کے آئے، پوچھنے لگے کیسے آنا ہوا؟ دونوں نے اپنا مدعا بیان یوں کیا کہ اے عمر، تم تو فاروق ہو، فیصلہ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ منافق کہنے لگا کہ ہم ایک معاملے میں آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ منافقت کے مزاج میں چاپلوسی ہوتی ہے، جو جتنا بڑا منافق ہوگا اتنا بڑا چاپلوس ہوتا ہے، اور جو جتنا زیادہ نیک آدمی ہوگا، مومن ہوگا، اس کے مزاج میں چاپلوسی بالکل نہیں ہوتی ہے۔ حق بات کہتا ہے، ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہے، تختہ دار پر لٹک کر کہتا ہے، بغیر کسی لگی لٹی کے کہتا ہے، 1000 بار کہتا ہے، ہر شخص کے سامنے کہتا ہے، نہ کسی سے دبتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ کسی کے خریدنے پر بکتا ہے۔ اگر کوئی بک جائے، جھک جائے تو میں سمجھتا ہوں یہی ہے زندگی، تو زندگی سے خودکشی اچھی، یہی ہے زندگی، تو زندگی سے خودکشی اچھی کہ انسان عالم انسانیت پہ بار ہو جائے۔ یہ دھرتی کا بوجھ ہے منافق جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں منافقین کا انجام ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سورہ کافرون جس میں کفر کا تذکرہ ہے، کافروں کو مخاطب بنایا گیا ہے، یہ چھوٹی سی سورت ہے، اور وہ سورت جس میں منافقین کا تذکرہ ہے سورۃ المنافقون۔ یہ سورہ منافقون جو ہے یہ سورہ کافرون سے کہیں زیادہ بڑی سورت ہے۔ بہرحال بات ضمنی طور پر آ گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے منافق آیا، چاپلوسی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے عمر، آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، استعداد ہے، آپ عمر فاروق ہیں، ایسا کرے کہ میرا یہ معاملہ ہے، میری لڑائی ہے، مخاصمت ہے، نزاع ہے، ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیجئے۔ یہودی کہتا ہے کہ عمر، ہم اس سے پہلے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں،
اپنا مقدمہ سرور کائنات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ہم اپنی بات رکھ کر کے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نبی کے بارگاہ میں گئے تھے تو کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ جو بھی ہوا میرے بھائیوں، منافق یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا تھا، فیصلہ جو بھی ہوا میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے تو آپ کے فیصلے کی ضرورت ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹھیک ہے، اپنے گھر میں گئے، تلوار لی، باہر آئے اور آ کر کے اس منافق کی گردن مار کر کہنے لگے کہ جسے محمد الرسول اللہ کا فیصلہ منظور نہ ہو، اللہ کی اس زمین پر وہ زندہ رہنے کا حقدار ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن پاک کی آیت اسی پس منظر میں نازل ہوتی ہے۔ غور سے میری بات کو سن لو۔ تم ہوگے چودھری، تمہارے پاس ہوگا پیسہ، تم ہو سکتا ہے کہ کسی کو گھاس نہ ڈالتے ہو سکتا ہے کہ کسی عالم دین کو تم اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع بھی نہ دیتے ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم جیسے علماء کو تم اپنے پیروں کی جوتیوں کے نوک پر رکھتے ہو، بہت ممکن ہے کہ تم ترم خواہ ہو اس دور کے، لیکن اگر جنت میں جانا ہے، اگر اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینا ہے، خدا کے قہر و غضب سے بچنا ہے، اور یہ چاہتے ہو کہ قبر میں جب تمہارا چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے اللہ کے فرشتے تمہارے چہروں کو قبلے سے پھیر نہ دیں، اگر تم جنت پر ایمان رکھتے ہو، جہنم پر ایمان رکھتے ہو، میں اس وقت محمد الرسول اللہ کا نمائندہ بن کر کے، شریعت کا ترجمان بن کر تمہارے سامنے اپنی بات لے کر کے آیا ہوں۔ تم جو بھی ہو، اگر تم مرنے پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر اعتقاد رکھتے ہو تو بہرحال تمہیں میری بات کو قبول کرنا پڑے گا، جھک مار کے قبول کرنا پڑے گا، اور تمہیں ہی نہیں، صرف تمہیں ہی نہیں، کائنات زیر و زبر ہو جائے، طوفان آئے، زلزلے آئے، زمین کی پلیٹیں ٹکرائے، حالات کدھر سے کدھر چلے جائیں، لیکن آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، کائنات کے تمام ان لوگوں سے کہتا ہوں جو امن چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی زمین پر سکون کا سانس لے کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان تمام سے میں کہتا ہوں، ہندوستان کا رہنے والا ہو یا کسی اور سرزمین کا باسی ہو، میں تمام دل و دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں، آج نہیں، صبح قیامت تک سن لو میری بات کو، اگر کوئی نجات چاہتا ہے، سکون عافیت چاہتا ہے، تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرا انداز کبھی۔ اور ایک بات کہہ دوں جو میرا عقیدہ ہے، اللہ کرے اسی عقیدے پر میری موت ہو، آپ کی موت ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عافیت چاہو جو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہو جو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ ارسطو کی دانائی رخصت ہو گئی، افلاطون کی حکمت کو دنیا نے فراموش کر دیا، وہ علی سینا کا فلسفہ گردش زمانہ کی نظر ہو گیا، ڈارون کے نظریے ارتقاء کو بندروں نے مسترد کر دیا، مارکس و لینن کی تھیوری نے روسیوں کو
लाश और बैन अल-अक़वामी भिखारी बना डाला। शेक्सपियर के ड्रामों ने दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कल भी जिंदा था, अब भी जिंदा है और क़यामत तक इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। इस अज़्म के साथ मैं ये बात कहता हूँ, खिलाफे राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। मेरे नबी का उजला किरदार लैलुहा का नहारिहा, आपकी जिंदगी के शबो रोज मुनव्वर है। जिंदगी का कोई गोशा ढका छुपा नहीं है। ऐ मुसलमानों, कान खोल करके मेरी ये बात सुन लो, पल्लों से बात बांध लो कि अब आफियत और नजात का अगर कोई डगर है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का डगर है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम जो कोई भी हो, जहाँ के भी रहने वाले हो, तुम्हारे हालात जो भी हो, अगर तुमने कलिमा पढ़ा है तो ये अकीदा भी रखना तुम्हारी मजबूरी है कि अब तुम जमाना लाख करवट बदले, लेकिन तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के डगर को मजबूती से थामे रखना। बेशक इंशाअल्लाह सहाबा किराम की जिंदगी को आपने नहीं देखा कि उन्होंने अल्लाह के नबी के डगर को किस तरह से मजबूती के साथ थामे रखा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादरे निस्बती है, आपकी ज़बान में उन्हें साला कह लें। हज़रत उम्मे हबीबा के भाई है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम के ज़रिए से अल्लाह ने बात बताई है कि वो हम सबकी माँ है। हज़रत अमीर मुआविया अल्लाह के नबी के सहाबी, नबी के बिरादर निस्बती, नबी के साले, अल्लाह के नबी की मजलिस में मौजूद है। मस्जिद नबवी है, हज़रत अमीर मुआविया बैठे हुए हैं। एक वाक़या पेश आता है, अगर तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनोगे तो मतलब तक पहुँच जाओगे। जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह आसानी से कह सकूँगा। गौर से मेरी बात को सुनो। हजरत मुआविया बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी की मजलिस है और भी सहाबा अल्लाह के नबी को अपने जिलों में लिए हुए हैं। अचानक एक शहजादा जिसका बाप काफिर है, शहजादा भी काफिर है, बहुत दूर दराज से हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में यानी अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होता है। शहजादा काफिर है, मुसलमान नहीं है। आकर के कहने लगा, मोहम्मद मेरे बाप ने आपको हदिया भेजा है, मेरे बाप ने आपको गिफ्ट भेजा है, मेरे बाप ने आपको तोहफा भेजा है। आप किसी गुलाम को भेज दीजिए, वो चल करके मेरे साथ हदिया लेकर आए, तोहफा लेकर के आए और आने के बाद वो आपकी खिदमत में ला करके उस सामान को हाजिर करे। तवज्जो का तलबगार हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने हजरत अमीर मुआविया से कहा, मुआविया इस शहजादे के साथ चले जाओ और जाकर के गिफ्ट का जो सामान है, हदिये की जो चीज है, तोहफे में जो कुछ लेकर के ये आया है, मेरी खिदमत में हाजिर करो। वो चलने को चल पड़े, उठने को उठ गए, लेकिन मेरे भाइयों हजरत अमीर मुआविया ने जूते अपने जिस दरवाजे की तरफ उतारे थे, अल्लाह के नबी ने जब जाने को कहा तो मेरे पैगंबर का इशारा उस दरवाजे की तरफ नहीं था जहां जूता उतारा था उन्होंने, बल्कि दूसरे दरवाजे की तरफ था। हम जैसे मुसलमान जन्नत के उम्मीदवार हराम को भी हलाल करने की फिक्र में रहते हैं। मसला इस नियत से नहीं पूछते कि हम अमल करेंगे, बल्कि मौलवियों को बेवकूफ समझते हैं, मुफ्तियों को दीवाना समझते हैं, अपने फेवर में फतवा लेने के लिए बार बार इसरार करते हैं। नजरिया बदल कर तर्ज गुफ्तगू और तर्ज तकल्लुम को बदल करके अपनी बात इसलिए रखते हैं कि फतवा दे दे ताकि हराम भी हलाल हो जाए और मैं खा करके अपने पेट को जहन्नम बना करके, बल्कि जहन्नम का कब्रिस्तान बना करके आराम से बेफिक्र होकर के लेटा रहूं। सहाबा का ये डगर नहीं। हजरत मुआविया उठे, अल्लाह अकबर, अगर मैं उस दरवाजे से जाता हूँ जिधर से मेरे नबी ने इशारा किया है तो उधर तो मेरे जूते नहीं हैं,
میرے پاؤں جلیں گے۔ عرب کے تپتے ہوئے ظالم صحرا نے اگر میرے اوپر جفا کیا تو میرے پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے۔ اگر جوتا لینے جاتا ہو تو پیغمبر کے اشارے کی اتباع نہیں ہو پائے گی۔ او مسلمانوں، نبی کے واضح حکم کو جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داود میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مؤلفات میں ہے، مسندات میں ہے، معطئین میں ہے، تحاوی میں ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے واضح حکم کو اپنے پیروں کی جوتیوں کے نوک پر رکھ کر کے اڑا دینے والوں، ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے حضرت معاویہ کا طرز عمل۔ اور صرف معاویہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ کا ہر ذرہ ایسا چمکدار آفتاب تھا کہ اس نے اپنی جان تو دے دی، اللہ کے نبی کی اتباع سے روگردانی کبھی نہیں کی۔ بے شک بے شک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں ادھر جاؤں گا تو جوتے ملیں گے، ادھر جاؤں گا تو اللہ کے نبی کے اشارے کی موافقت ہوگی۔ اور مسلمانوں، نماز سے غفلت برتنے والوں، فرائض کو چھوڑنے کا جرم کرنے والوں، جہنم کی کھائی میں صبح و شام چھلانگیں لگانے والوں، حضرت معاویہ نے کہا پاؤں جلے تو جلے، جان جائے تو جائے، لیکن میں پیغمبر کے اشارے کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم محمد والے، ہم صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارا کردار تاریخ میں انتہائی سنہرے حروف سے قلم بند ہے کہ ہم نے کائنات سے بغاوت کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سرے منہ کبھی انحراف نہیں کیا۔ بے شک نکل گئے اس دروازے سے جدھر نبی نے اشارہ کیا تھا، پیروں میں جوتی نہیں ہے، چلچلاتی ہوئی عرب کی دھوپ، ریگسار اور صحرا آج کا مدینہ نہیں ہے، 1400 سال پہلے کا مدینہ، پیر رکھنا مشکل ہے۔ آپ مدینے میں جاؤ اور بغیر چپلوں کے ایک بار کبھی ان پتھروں پر پیر رکھ دو جو مسجد نبوی میں بچھائے گئے ہیں، 2-4 منٹ میں سمجھتا ہوں کہ پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا غلام امیر معاویہ چلا ہے، شہزادہ ساتھ میں ہے، پیر چلنے لگے۔ حضرت معاویہ نے کہا او محترم شہزادے، تم تو گھوڑے پر بیٹھے ہو، تمہیں میری تکلیف کا کچھ اندازہ نہیں ہے، تم بھی مجھے اپنے گھوڑے پہ سوار کر لو۔ کہنے لگا نہیں، میں تو سلطنت کا شہزادہ ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، میں ولی عہد ہوں، میں اگر ایک عام آدمی کو جو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے اپنے گھوڑے پر بٹھاؤں گا تو میرے باپ کے سلطنت کی توہین ہو جائے گی۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تم گھوڑے پر نہیں بٹھاتے تو کم سے کم اپنے پیروں کی جوتیاں تو دے دو، تم تو اوپر بیٹھے ہو، تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں، یہ شہزادے کے پیروں کی جوتی ہے، میں کسی غلام کو کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ غلام محمد کا غلام ہے۔ اللہ اکبر، تاج سلیمہ بھی جس کی غلامی پر 1000 بار قربان ہو، اسے پتہ نہیں تھا، اس نے جوتیاں نہیں دی، گھوڑے پر سوار نہیں کیا، پیروں میں چھالے پڑ گئے، سامان لے کر کے نبی کی خدمت میں لائے۔ اللہ کے نبی نے پیروں کو دیکھا، چہرہ لال لال ہے، اگر وہ شہزادہ تھا تو امیر شام بھی شہزادے ہیں، ابو سفیان کے لڑکے ہیں، ان کی حیثیت مکے میں معمولی حیثیت نہیں ہے۔ پیروں میں چھالے پڑ گئے، چہرہ لال ہو گیا، بہت تکلیف ہوئی، جھلستی ہوئی باد سموم نے بڑا ظلم ڈھایا میرے بھائیوں، لیکن وہ ہواؤں سے ٹکراتے رہے، طوفانوں سے لڑتے رہے، باد سموم کے سینے کو چیرتے رہے، اپنے ننگے پیروں کے ساتھ سامان لے کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، سارا واقعہ سنایا۔
میرے نبی نے اپنے سینے سے چمٹا کے کہا اے معاویہ میری امت کا سب سے بلند حوصلے والا تو ہے، تو نے تو میرے اشارے کی مخالفت کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب آگے آؤ، حضرت ابوبکر نبی کے اشارے کی اطاعت کرے، حضرت عمر نبی کے اشارے کے لیے جان دے، حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی کے چشم ابرو پر فدا ہو جائے، حضرت علی مرتضیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر خیبر کو اٹھا کر کے پھینک دے، وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی کی زبان نے جنت کی بشارت دی، وہ صحابہ قرآن نے جن کے تعلق سے کہا الزمہم کلمۃ التقوی، سب کے سب متقی ہے، وہ صحابہ جن کو اولئک ھم المفلحون کہا گیا، وہ صحابہ علامہ اقبال نے جن کے بارے میں کہا تھا تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا سلا لے بھی گئے، آئے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میرے بھائی وہ صحابہ جو تقوی کا کوہ ہمالیہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں مصروف ہے، نبی کے اشارے کی احانت گوارا نہیں ہے، ان کی زندگی کے ہر طرز عمل سے دعوت ملتی ہے، درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ آج 1400 سال بعد امت کا وہ طبقہ جو صحابہ کا نام لیتا ہے، نبی کا نام لیتا ہے، نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینے کی امید کرتا ہے، قبر میں نبی کی زیارت سے مشرف ہونے کا متمنی ہے، میدان محشر میں اللہ کے نبی کی شفاعت کبریٰ کا مستحق اپنے آپ کو گردانتا ہے۔ وہ آج کا 1400 سال کے بعد کا مسلمان اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان کہتا ہے، لیکن جب ہم اس کی زندگی کو ٹٹولتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، بلکہ میں نے غلط کہا، گہرائی میں نہیں بلکہ اوپر اوپر سے دیکھتے ہیں، اس کی زندگی کی سطح پر بھی اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہے، اور اس کی زندگی کی عمیق کھائیوں میں اگر گھس کر کے بھی تلاش کرتا ہوں، سیرت و سنت کا دور دور تک کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر آپ صرف سنت کو چھوڑنے کے مجرم ہو، نبی کے کردار کو چھوڑنے کے مجرم ہو، میں شاید اتنے سخت لہجے میں گفتگو نہ کرتا۔ ہے اس دور کے مسلمانوں، ہم تو اتنے مکار ہو گئے، اتنے دغاباز ہو گئے، اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ہم نے نہ صرف نبی کی سنت کو چھوڑا، بلکہ ہمارے گھر کے ایک ایک بچے نے، ایک ایک جوان نے اللہ کے نبی کی سنتوں کی توہین کی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داڑھی کی سنت ادا نہیں کی ہے؟ نبی تو دور کی بات ہے، تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر کے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ تک، تمام اولیاء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، بزرگوں میں آؤ، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی، حضرت سری سختی، اور آگے آؤ حضرت صابر کلیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء اور بزرگان دین۔ ایک کے بعد اگر ان سنہری کڑیوں کا نام لوں گا تو رات اپنی زلفوں کو سمیٹ لے گی، بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ میں مختصراً یہ کہتا ہوں کہ کائنات میں انبیاء کو لے لو، اولیاء کو لے لو، صحابہ کو لے لو، تابعین کو لے لو، تبع تابعین کو لے لو،
کسی ولی کا مجھے بتاؤ کہ جس نے داڑھی کی اس سنت سے محرومی کی زندگی اختیار کی. کوئی ایک بندہ نہیں ملے گا. پھر جب صحابہ داڑھی والے، تابعین داڑھی والے، داڑھی اللہ کے نبی کی نہ صرف سنت بلکہ نبی کا شعار، تو بتاؤ کہ تمہیں توہین کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ کہو گے کہ ہم توہین کہاں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، 1 روپے کا بلیٹ لے کر کے صبح سویرے وہ انسان جس کے بیٹے بھی ہو گئے، پوتے بھی ہو گئے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، قبر میں پیر لٹکائے، شیخ پائے فانی پا بغور، قدم سوئے مرقد نظر سوئے جانا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. 1 روپے کا بلیٹ لے کر اسی امت کا ایک آدمی جو اللہ کے نبی کی غلامی کا علل اعلان نعرہ لگاتا ہے، جب کہتا ہے کہ محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نتیجہ یہ ہے، حال یہ ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی ایک بشر ایسا نظر نہیں آتا جس نے کبھی زندگی میں محمد کا دامن بھی پکڑا ہو. 1 روپے کا بلیٹ لیتا ہے، داڑھی جسے نبی کی سنت کہتے ہیں، کھرچ کھرچ کر کے پیشاب کی گندی نالی کے حوالے کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ کوئی جرم نہیں ہے، میں تو گورا ہو گیا، میں تو خوبصورت ہو گیا، مجھے دیکھیں گے لوگ تو شاباشی دیں گے، عورتیں دیکھیں گی تو لٹو ہو جائے گی. کائنات کی محجبینہ کی خاطر محمد رسول اللہ کے چہرے کی تائید کرنے والوں، یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے فرشتے سے لوگوں کے چہرے پر لعنت برساتے ہیں، بد دعا ہوتی ہے فرشتوں کی. یاد رکھنا، فیصلے کے وقت میں ہم داخل ہو چکے ہیں. مقررانہ نشست و برخاست کو اب نہ دیکھنا. کائنات اپنی تہذیب کی گرویدہ ہے، اور کائنات میں جو سب سے بہترین تہذیب محمد عربی کی، جس کے چہرے میں کوئی داغ نہیں ہے، کائنات میں یہی ایک کردار ہے جس میں کبھی کوئی جھول نہیں ہے، اور تم کو اسی چہرے میں عیب نظر آ گئے. افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں انہیں دیکھ کر کے. کہتے داڑھی ایمان ہی نہ ہو تو داڑھی سے کیا فائدہ. بڑا ایماندار بنے گا داڑھی کی سنت کو ترک کر کے. میرے بھائیوں، مرد بھی بے داڑھی، انہی خاندانوں میں پلنے والی وہ شہزادیاں، پاپا کی پریاں، جنہیں میں اپنی زبان سے حرام زادیاں کہا کرتا ہوں، ہم نے یہ حالت بنائی، یہ معاشرہ بنایا، یہ حلیہ بنایا، شیطانوں کی طرح اپنی صورت بنائی. ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والی معصوم بچی نام رکھ دیا زینب، رقیہ، ام کلثوم، عائشہ، خدیجہ، سودا، صفیہ. نام تو صحابیات کا ہے، لیکن دہریت کے جس ماحول میں پرورش کی ہے، اپنی بچی کی تربیت کی ہے، یہی بچی جب بڑی ہوتی ہے، شعور کے عالم میں پہنچتی ہے، باپ کہتا ہے میری بیٹی اب تو بالغ ہو گئی، تیرا شوہر درکار ہے، تیری شادی ہونی چاہیے، تیرے لیے نوشہ اور رشتے کی تلاش ہے. ماں سے بیٹی کہتی ہے اماں ابا رات میں کہہ رہے تھے کہ تو بالغ ہو گئی، تیری شادی ہونے والی ہے، تیرے لیے رشتے کی ضرورت ہے. ابا سے میں تو نہیں کہہ سکی کیونکہ باپ ہیں. جاؤ میرا پیغام اماں ابا تک پہنچا دو، رشتہ تلاش کرے، جوڑا تلاش کرے، نوشہ تلاش کرے، دولہا تلاش کرے. ابا کو یہ بتا دو دولہا جیسا بھی ہو منظور ہے، لولا چلے گا، لنگڑا چلے گا، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والا چلے گا، یہودیوں کے ڈگر پر چلنے والا چلے گا، عیسائیت کے گود میں پلنے والا کتے کا پلہ چلے گا، محمد کا دشمن چلے گا، لیکن مجھے داڑھی والا شوہر نہیں چاہیے. افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالی ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے. یہ ماحول بنا ہوا تھا، اللہ پاک نے ہماری ایمانی حالت کو کھلے عام بیان کرنے کے لیے ایک معجزہ دکھلایا. وہ کیا ہے؟ ان حالات میں، جس میں داڑھی کو اچھا نہیں سمجھتے،
کچھ ایسے لوگ، ہم نے کہا یہ فرسودہ خیالات ہیں، 1400 سال پرانی باتیں ہیں، اور یہ کہہ کر کے ہم نے اپنے دل کے مفتی کو سمجھایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ اس زمانے کی تہذیب تھی اور اب اسی تہذیب پر لوگوں نے اکتفا کیا، وہ گزر گئے، اب سب چلتا ہے۔ اگر یہ سب چلتا تھا تو بتاؤ تو صحیح، کرکٹ کے میدان میں اگر کوئی کرکٹر آ کر کے ذرا سی داڑھی رکھتا ہے، کوئی فلمی اداکار ذرا سی داڑھی رکھ لیتا ہے، اب اس کے داڑھی رکھنے کے نتیجے میں جانتے ہو کیا ہوا؟ ہماری امت کا ایک ایک بچہ جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جس کے ریش ابھی بالکل نکلتے بھی نہیں ہے، کہ وہ ان کرکٹروں کو دیکھ کر کے اور نہ جانے کتنے ایکٹروں کو دیکھ کر کے یہ عزم کرتا ہے کہ میں بھی داڑھی رکھوں گا۔ کاش محمد رسول اللہ کی سنت سمجھ کر کے داڑھی کی سنت کو اپنا لیا ہوتا، تیرے قبر کی مٹی مہک جاتی، لیکن تو نے اللہ کے نبی کے چہرے میں عیب محسوس کیا، اور جب دنیا کے ان چند سکوں کے مالکوں نے، ان چھچوروں نے، ایمان و یقین کے کوہ ہمالیہ کو متزلزل کرنے والوں نے، ایمانیات کے دیوار کو منہدم کرنے والوں نے کرکٹ کے میدان میں داڑھی رکھ کر کے بلے بازی کی ہے، گیند بازی کی ہے، ہماری قوم کا ایک ایک بچہ اس کی نقل کے لیے میدان میں آیا، اور اتنی بڑی بڑی داڑھی ہو گئی کہ اب فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ پہلے ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، وقت ہو جائے تو بتا دینا، بھی ختم کر دوں گا، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو ان رشتوں پر اعتراض تھا جو رشتے داڑھی والے تھے، لیکن میرے بھائیوں، جیسے کرکٹ کے میدان میں کودنے والے، دنیا کی تہذیب کی نمائندگی کرنے والے، بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے، اور عریانیت و فحاشی کے طوفان بدتمیزی کو برپا کرنے والے میدان میں آتے ہیں، اب ان لڑکیوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں، ہو کسی سے بھی شادی کو تیار، آگے بڑھو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ آل عمران ہے، 4 پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے بعضے کی پیروی کرو گے، یہودیوں کے ڈگر پر چلو گے، عیسائیت کے نقش قدم پر چلو گے، یا کسی اور انسان کو اپنا رہنما، ہادی، مرشد اور شیخ و پیر مانو گے، ڈگر کسی کا ہو، اگر وہ محمد کا ڈگر نہیں ہے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، دھیرے دھیرے تمہارے سینوں سے ایمان نکل جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ آج جو باتیں دل پر اثر نہیں کرتی نا، وجہ یہی ہے کہ ہم بہت دور شریعت سے چلے جا چکے، ورنہ یہ بتاؤ کہ کیا میرے نبی نے شادی نہیں کی؟ اللہ کے نبی نے اپنا نکاح نہیں کیا؟ تم نے تو ایک کیا اور ایک ہی میں پریشان ہو گئے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہے، 11 نکاح کیے ہیں۔ آؤ مسلمانوں، اپنی دولت پر ناز کرنے والوں، اپنے سرمایہ پر فخر کرنے والوں، آؤ میں تمہاری زندگی کی وہریہ تصویر دکھاتا ہوں۔ اگر اس شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر کے تمہیں شرم آ جائے تو ایمان باقی ہے، اگر یہاں آئینے میں دیکھنے کے باوجود غیرت کا غازہ اپنے چہرے پر آپ نے ملنے کی کوشش نہ کی تو ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی شادی کی، 11 نکاح کیے، نبی کی موجودگی میں صحابہ کی شادیاں ہوئیں، تابعین کی شادیاں ہوئی۔ کوئی ایک مثال مجھے بتاؤ، ساہوکاروں، سیٹھوں، امیروں، کبیروں، ایک مثال تم کسی کتاب سے لا کر کے دکھاؤ کہ میرے نبی نے ہمارے موجودہ زمانے میں جس طریقے سے، جس انداز میں منگنی کی رسم ہوتی ہے، اس انداز میں میرے نبی نے کیا۔
کوئی ایک مثال بتاؤ، میں اپنا خون معاف کر دوں گا، تم مجھے گولی مار دو۔ اور اگر نہیں دکھا سکے اور صبح قیامت تک نہیں دکھا سکتے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے، اتنا کمزور علم میرے اکابر کا نہیں ہے۔ میرے اسلاف کے علم پر تو علم بھی ناز کرتا ہے۔ میرے بزرگوں نے جو درس ہمیں پڑھایا ہے اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ میرے آقا نے مگنی کی رسم کی جکڑ بندیوں میں شادی کے مقدمات کو باندھا ہو، اجازت نہیں دی۔ پھر تم کون ہوتے ہو؟ لڑکا ہمارا ہے، لڑکا کیا ہے؟ بکرا پال رکھا ہے، جو سودا چاہیں گے کریں گے۔ اور معاشرے میں نبی کا نام لے کر سودا کری کرنے والے خنسو، اگر نبی کی شریعت میں مگنی نہیں ہے تو تمہیں اسی مجلس میں بہرحال توبہ کر کے اٹھنا پڑے گا۔ اگر اٹھنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہو تو قیامت کے دن ایک ایک کا گریبان پکڑ کر اپنے رب کے حضور کہوں گا، میرے پروردگار، میں نے اس بندے تک تیرے دین کا پیغام بحسن و خوبی پہنچا دیا تھا، لیکن یہ بغاوت کا مجرم اس نے تیرے پیارے پیغمبر کی بات کو ٹھوکر ماری۔ بیٹا ہمارا ہے، اس لیے رسم ہوگی، مگنی ہوگی اور دھوم دھام سے مگنی کریں گے۔ 50 لوگ ہمارے گھر میں، 8 تو میرے داماد ہیں اور 5 میرے تاؤ ہیں اور اتنے چچا ہیں، اتنے خالو ہیں، اتنے فلاں اور فلاں ہیں۔ خاندان میرا بہت بڑا ہے۔ اپنی خاندانی بڑائی پر پھولے نہیں سمانے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس خاندان کو لے کر کے بے غیرتی کے ساتھ، بے ضمیری کے ساتھ لڑکی والوں کی دہلیز پر مگنی کے نام پر لٹیرا بن کر کے پورے طبقے کو بارات سے پہلے بارات کا سما بات کر کے لے جا کر کے اس کے دروازے پر غریب آدمی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے اپنے خاندان کے پس منظر کو بیان کر کے پہلے سے تیاری کر کے سب کو اس کے چوکھے پر لے جا کر کے ڈال دیتے ہو۔ ایک دن اگر اپنی دہلیز پر کھلاؤ گے نا تو نانی یاد آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کو ان تکلفات کا پہلے سے پتا تھا، امت کی بیٹیوں کی تکلیفوں کا علم تھا۔ یہ امت خواہشات میں اگر الجھے گی تو قیامت تک اس کا بھیجا کبھی نہیں بھرے گا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ بخاری کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان۔ انسان خواہشات کی سیڑھیوں پر جب چڑھتا ہے تو کبھی بھی وہ بس نہیں کرتا، یہاں تک کہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا، ان رسموں کی شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 50 لوگ، اللہ اکبر، ایک ایک بھائی کی ماں رسموں کے موقع پر، مگنی کے موقع پر، جوڑے گھوڑے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، ہم اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں اور شریعت کی رسوائی کا سو جتن کرتے ہیں۔ اگر یہی ہماری حالت ہے، مگنی اور جہیز میں بائک اور 4 پہیا، اور اگر بائک نہیں ملے گی تو شادی نہیں کریں گے، اور اگر کر لیں گے معاشرے کے دباؤ میں تو اپنی بہو کو لے جا کر کے زندہ اسے آگ میں جلا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر تمہارا یہ مزاج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کفر کے قدم بقدم تم کفر سے کہیں آگے نکل چکے ہو، ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں۔ قیامت کا میدان ہوگا، بہت ساری لڑکیاں کوئی ریل کی پٹریوں پر لیٹ گئی، باپ کے پاس دولت نہیں ہے، جہیز کی نمائش کا پیسہ باپ کے پاس نہیں ہے، کوئی سابرمتی دریا میں کود گئی کیونکہ جہیز کے لالچی کا منہ بالکل کھلا ہوا رہتا تھا، کوئی 4 مینار سے کود کر کے خودکشی کر گئی، کوئی لڑکی کہیں اور پھانسی کے تختے، پھانسی کے فندے پر لٹک گئی، کوئی اور لڑکی زہر کھا کے موت کے آغوش میں چلی گئی، نتیجتاً اس لیے چلی
چلی گئی کہ اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس کا باپ کوئی شاہوکار نہیں تھا، سیٹ نہیں تھا، وہ رکشہ چلاتا تھا، مشکل سے اپنے خاندان کے 4 لوگوں کا پیٹ پالتا تھا، مزدوری کرتا تھا، بہت مشکل سے وہ اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتا تھا۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر کے وہ گڑیا، وہ معصوم لڑکی جس کے باپ نے 100 جتن کر کے اسے خوش رکھنے کی 1000 کوششیں کی، لیکن اس کو اپنے باپ کی صورتحال کا اندازہ تھا، اور رات کو سو نہیں پاتی تھی، ڈپریشن کا شکار ہو گئی، ذہنی تناؤ میں، دماغی دباؤ میں آ کر کے اس نے زہر کی گولیاں کھا لی۔ آج کے سیٹھوں کو بتا دو، شاہوکار کو بتا دو، بیلنس کی بنیاد پر اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جہیز کی نمائش کرنے والوں، ان تمام سوداگروں کو بتاؤ، جاؤ میرا پیغام عرب و عجم میں سب کو سناؤ۔ میں کہتا ہوں قیامت کے میدان میں میرے نبی جب ہوں گے نا، کرسی عدالت پر بیٹھ کر کے میرا رب ایک ایک سیٹ کو بلا کے پوچھے گا، آجا خناس، ان بہن بیٹیوں نے اگر موت کو گلے لگا کے جرم کیا، اس سے بڑا مجرم تو ہے، ان لڑکیوں کی ایک ایک سسکی کا تجھے حساب دینا پڑے گا، ایک قدم یہاں سے آگے تو نہیں بڑھا سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ کا دل دکھ رہا ہوگا، آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ کہاں سے آ گیا، کیا باتیں کرنے لگا، ہم تو شوق سے شادیاں کر رہے تھے، منگنی بھی ہو رہی تھی، 50-60 لوگ جا بھی رہے تھے، رسمیں بھی ہو رہی تھی، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا، اور کہتا بھی تو امام کو میں مصلے سے گھسیٹ کر کے باہر کر دیتا ہے، 2 کوڑی کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ان کی داڑھی میں تنکا، ان کا دامن داغدار، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں دماغ میں آ رہی ہوں گی۔ آئے میری بلا سے مجھے جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، اور نہ جہنم کا میں ٹھیکیدار ہوں، رب کی ترجمانی کر رہا ہوں، منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنا ٹھکانہ جہاں چاہو بنا لو، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ملا مولوی جو بات کر رہا ہے نا، یہ اپنی بات نہیں کر رہا، بس زبان میری ہے، بات میرے رب کی ہے، رات آپ کی ہو سکتی ہے، چراغ پز میں انہی کی جلا رہا ہوں میں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔